نبی اسلام نے فرمایا کہ جس قوم میں 5 باتیں آئیں گی تو اس کا نتیجہ 5 طرح سے نکلے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی بدکاری عام ہونے لگ جاتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں عریانی فحاشی عام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ایسی وبا پھیلی ہے جو کسی ایک ملک میں نہیں، ایک علاقے میں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات کتنی سچی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس کے بدلے یہ تینوں عذاب ہیں، قحط سالی بھی ہے، روزگار کی تنگی بھی ہے اور بادشاہ کا ظلم بھی ہے، اس کی بھی سزا مل رہی ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو انہیں ایک قطرہ بھی بارش نہ ملتی۔ یعنی اب اگر کبھی یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ نے باقی مخلوق کو بھی تو پانی پہنچانے ہیں نا، اس لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہوتا تو بارش بالکل ہی بند ہو جاتی، کیونکہ عام طور پہ زکوٰۃ دینے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان سے وہ سب کو چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آج اللہ کے حکم کو توڑنا بہت آسان نظر آتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں اللہ نے دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ ہر وقت جنگ کا خوف، ہر وقت دشمن کا خوف، اور ہمارے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ پھر 5ویں بات نبی صاحب نے فرمائی کہ جب ان کے بڑے یعنی حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے درمیان میں لڑائیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آج شریعت کے حکموں کو تو سامنے رکھا ہی نہیں جاتا، اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ قوم کے آپس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو 5 باتیں نبی صاحب نے فرمائیں اور پانچوں باتیں 100% ٹھیک ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔